السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایچ ایٹ اسلامک اسٹوری۔ آج کے واقعے کا موضوع ہے حدیث نبی، جنت اور دوزخ کے راستوں کی حقیقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت و لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیے ہیں۔ پھر حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ خداوند آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے تو جنت کو ایسا حسین بنایا ہے کہ اس میں راحت و لذت کے ایسے سامان پیدا کیے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا اس میں ضرور پہنچے گا۔ اس کا حال سن کے وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا، اور پھر اس میں پہنچنے کے لیے جو اچھے عمال کرنے چاہیے وہ پوری مستعدی کے ساتھ وہی عمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہیے وہ پوری طرح بچے گا، اور اس طرح اس میں پہنچ ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو سختیوں اور مشکلوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرع کام کی پابندی کی باڑ لگا دیا جو طبیعت اور نفس کے لیے بہت چاک اور گراں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچنے کے لیے احکام کی اطاعت کی گھاٹی کو عبور کرنے کی شرط لگا دی، جس میں طبیعتوں اور نفسوں کو بڑی سختی اور دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پھر جاؤ اور پھر اس جنت کو اور اس کے گرد گرد لگائی ہوئی باڑ کو دیکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا اور اس مرتبہ آ کر فرمایا، خداوند قسم آپ کی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے شرع کام کی پابندی کی گھاٹی کو عبور کرنے کے لیے جو شرط آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لیے اتنی شاق اور اس قدر دشوار ہے اس کو کوئی بھی پورا نہ کر سکے گا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید کوئی بھی حاصل نہ کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو بنایا تو پھر جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب کو جو سامان پیدا کیے ہیں ان کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور عرض کیا، خداوند آپ کی عزت کی قسم، آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا، یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو آدمی کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات اور نفسانی لذات سے گھیر دیا۔ مطلب یہ کہ نفسانی خواہشات والا وہ اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لیے بڑی کشش ہے، جہنم کے گرد ان کی باڑ لگا دی، اور اس طرح جہنم کی طرف جانے کے لیے بڑی کشش پیدا ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اب پھر جا کر اس دوزخ کو دیکھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل پھر گئے اور جا کر اس کو اور اس کے گرد شہوات والے ذات کی جو باڑ لگائی گئی تھی اس کو دیکھا اور آ کے عرض کیا، خداوند آپ کی عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اس میں نہ پہنچ جائیں۔ مطلب یہ کہ جن شہوات والی ذات سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی زبردست کشش ہے کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے خطرہ یہ ہے کہ بیچاری سارے اولاد آدم نفسانی لذات و شہوات کی کشش سے مغلوب ہو کر اس دوزخ میں ہی نہ پہنچ جائے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب پر شیئر کر دیں ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے۔